وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ ترجمہ: اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسی ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا، وہ ہلاک ہو گیا تھا، وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا، 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا تو اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر و مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی، ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا، تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا، اور کیا تم دیکھتے نہیں میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ قالوا،
انہوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کریں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔